جی جی اس وقت ہم ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو قرآن پاک گفٹ کروں. قرآن پاک اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اور جو میں ان کو گفٹ کرتا. تو بسم اللہ آئیں جی ڈاکٹر صاحب کو قرآن پاک گفٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جناب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا چینل یو جی نیوز یاوا جی آپ کے ساتھ ہر قسم کی ہیلپ کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ آپ خاریہ سے جیل کلیننگ کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ ادھر آپ نے جو فری کیمپ لگا رہے ہیں اور فری اس میں میڈیسن بھی دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت عظیم کام ہے. آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے جناب آپ کو قرآن پاک گفٹ کرنا ہے. قرآن پاک یہ اس سے کہ یہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ترجمے سے پڑھا جائے. ماشاءاللہ آپ نمازی بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور ہم رسمی آپ سے ایک وعدہ لیں گے کہ جناب آپ نا صبح اٹھ کر قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر سمجھا کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا اس پہ 100 نفلوں کا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر اگر صبح تم قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ لو نا تو 100 نفلوں کا ثواب ہے. تو میں جناب بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ قرآن پاک ہی ہمارا نظام حیات ہے باقاعدہ, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں بس ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا کہ جب اسلام کی بات آتی ہے یا اسلام کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو ہم نا اپنی عقل اس میں لگانے لگ جاتے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ پروو ہے یا نہیں. تو میڈیکل لائن میں کوئی دوائی آتی ہے وہ گورا لکھ کے دیتا ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ اسی مسئلے کے لیے دوائی ہے. تو یہ ہمارے کمزور ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور رحم کرے. جی ماشاءاللہ جی. تو آپ سے فرمایا کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا یہ بھی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس کو آپ پڑھ کے دم کریں, خود اپنے پہ دم کریں, اور یہ علاج ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں قرآن کو پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جی. فی امان اللہ.